السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، روزانہ کوئی نہ کوئی بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مضمون آپ کے گوش گزار کیا جاتا ہے۔ آج ارادہ ہوا کہ حالات کے تناظر میں چند اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں تین اہم باتوں پر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ پہلی بات، لاک ڈاؤن کے حالات چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہر آدمی اپنی جگہ پریشان تو ہے ہی، لیکن سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے جو روزانہ کی روزی روٹی کماتے اور کھاتے تھے۔ وہ روزانہ کچھ نوکری کر لیتے، کچھ گاڑی پہ فروٹ یا کوئی چیز ترکاری وغیرہ ڈال کر فروخت کر لیتے، پھر اس کے بعد ان کی روزی روٹی کا انتظام ہوتا۔ مگر ان دنوں ان کی نوکری بھی نہیں ہو رہی ہے، نہ وہ اس طرح کی چیزیں بیچ کر اپنی زندگی صحیح معنی میں گزار رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو اس سے بھی نیچے کے ہیں جن کے لیے ایک ایک وقت کے کھانے کا مسئلہ درپیش ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب قوموں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی قوم مسلمان قوم ہے۔ آج مسلمانوں کی طرف سے مذہب کا کوئی فرق کیے بغیر جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ قابل رشک ہے۔ یہ صرف ہم مسلمانوں کا اپنا تأثر نہیں ہے، ہندوستان اور ہندوستان سے باہر دیگر ممالک کا بھی یہی تأثر ہے۔ بڑے بڑے ملکوں کا یہ تأثر رہا ہے آج کل کے حالات میں کہ مسلمان اس وقت جو غربا پر خرچ کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ لوگوں پر اس کا کافی اثر ہو رہا ہے، خاصا اثر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو مزید ہمتیں عطا فرمائے، ان کی نسلوں میں اتنا مال دے کہ وہ دوسروں پر خرچ کرنے والے بنے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں غربا پر اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ جنتیوں کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایسے لوگوں کا جو چشموں میں عیش کریں گے، جنت کے چشموں میں عیش کریں گے، ان کا حال بتا رہے ہیں۔ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محتاج کا حصہ ہوتا ہے۔ تھوڑا غور کریں، یہاں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، مانگنے والے اور نہ مانگنے والے۔ یعنی اللہ نے یوں فرمایا کہ یہ جنتی جو لوگ ہیں ان کے مال میں دونوں طرح کے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو مانگتے ہیں، یعنی جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ زبان کھول کر مانگ لیتے ہیں، ہاتھ
پھیلا کر مانگ لیتے ہیں ان کو بھی یہ لوگ دیتے ہیں، اور ایک مستقل ایسا طبقہ ہے جس کے اندر محتاجگی ہے، فقر و فاقہ ہے، اس کے باوجود حیا کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے وہ دوسروں سے مانگتے نہیں ہیں۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ اس موقع پر ہم کو پہچاننا یہ ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کے اندر محتاجگی ہے اور مانگ بھی نہیں رہے ہیں، پہچان کر ان تک صحیح معنی میں مدد پہنچانا یہ بھی وقت کا تقاضا ہے۔ اب اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی تو ہم سے نہیں مانگ رہا ہے، لیکن ہر ایک تک ہم پہنچ رہے ہیں۔ مسلمان اور دیگر مذہب والے بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن مسلمان اس میں آگے آگے ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں دیکھنا یہ ہے کہ صحیح معنی میں محتاج کون ہے۔ ایک تو عام محتاج ہے، اس کا پتہ تو لگ جائے گا، وہاں تک تو مال پہنچ جائے گا، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، ان کے چہروں پر ذرا برابر وہ معلوم ہونے نہیں دیتے کہ ہم محتاج ہیں، تو ان کو بھی پہچان کر ان کو سمجھ کر وہاں تک اپنی مدد پہنچانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن کہے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے نہیں کھلایا۔ تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں تجھے کیسے کھلاتا جبکہ تو سب لوگوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا تجھے خبر نہیں کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے نہیں کھلایا؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ اگر تو اسے کھلاتا تو اپنے کھلائے ہوئے کھانے کو میرے ہاں پاتا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے مجھے نہیں پلایا۔ تو وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے پلاتا جبکہ تو خود رب العالمین ہے۔ اللہ کہے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں دیا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو وہ پانی میرے ہاں پاتا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے اس میں خرچ کرنے کی فضیلت، کھانا کھلانے کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں ہم تو وہ ضائع نہیں جائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے ہم خرچ کر ہی رہے ہیں، مزید خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض مرتبہ آدمی کے پاس تڑپ ہوتی ہے کہ میں خرچ کروں، مگر اس کے پاس اتنی سہولتیں مہیا نہیں ہوتی ہیں، تو اس کی ایک آسان ترکیب یہ ہے کہ جو لوگ خرچ کرنے والے ہیں ان کو متوجہ کرائیں، چونکہ ان تک کسی کے فقر و فاقے کی خبر پہنچی نہیں ہوتی ہے، تو وہاں تک یہ بات پہنچائے کہ میرے علاقے میں یا فلاں علاقے میں ایک غریب اور فقیر ہے، فلاں ہیں، اتنے لوگ ہیں۔ اچھا ہوگا کہ آپ کی جو امداد ہے ان تک بھی پہنچ جائے۔ تو یہ بھی الدال علی الخیر کفاعلہ کے تحت کہ نیک کام کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی نیک کام کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس کے تحت ہمیں امداد کرنے والوں کو ان غرباء اور فقراء کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اسی کے ضمن میں مدارس اسلامیہ بھی آتے ہیں۔ مدارس کی اہمیت آج کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ مدارس کی ضرورت سے کسی کو انکار نہیں ہے، اسی کی بدولت مسلمانوں کا شعار باقی ہے۔ کچھ نشانیاں مسلمانوں کی جو باقی ہیں انہی مدارس اسلامیہ کا صدقہ اور ان کی دین ہے۔ مذہب اسلام کی غیرت و حمیت برقرار انہی مدارس کی وجہ سے ہے۔ مسلمان بچوں کو جو قرآن پڑھنا آیا ہے وہ انہی مدارس کا صدقہ ہے۔
مسلمان بچوں کو اسلام کی بنیادی تعلیم نصیب ہوئی، انہی مدارس کا صدقہ ہے۔ مذہبی معلومات اور اسلامی تعلیمات سے بہراور ہو رہے ہیں ہمارے بچے، مسلمان بچے، انہی مدارس کا صدقہ ہے۔ مسلمان بچوں کے ذہن و دماغ اسلام کے متعلق حساس ہے، انہی مدارس کا صدقہ ہے۔ مذہب کی حفاظت اور اس کے فروغ کا جذبہ آج جو کچھ مسلمانوں میں باقی ہے، انہی مدارس کا صدقہ ہے۔ سماجی اور اصلاحی فکروں سے ہم مسلمان سرشار ہیں، انہی مدارس کا صدقہ ہے۔ آج کل مسلمانوں کو علم دین سے محروم رکھنے کی ایک ناپاک سازش چل رہی ہے کہ کسی بھی طرح لوگوں کو، مسلمانوں کو مدارس اسلامیہ سے دور کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ جو آدمی مدرسے سے، مدارس کی لائن سے، مدارس کے متعلق اچھا سوچنے سے دور رہا تو اس نے اپنا نقصان تو کیا، لیکن دین کا، اسلام کا، مدرسے کا کوئی نقصان اس نے نہیں کیا، نہ کر سکتا ہے۔ آج ان سب سازشوں کے باوجود مدارس کا سلسلہ جاری ہے، روز بروز جاری ہے، ترقی پذیر ہے۔ تو اس میں جہاں مدرسے کے اندر پڑھانے والے، مدرسے کی فکریں اوڑھنے والوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، وہیں ملت کے بہی خواہان کی ایک جماعت آج بھی موجود ہے معاشرے میں، جو مدارس کی دل کھول کر امداد کرتی ہے، مدرسے کی ترقی میں ہر طرح کا تعاون پیش کرتی ہے، اور اس حقیقت پر قائم ہے کہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے، اس کا اعتراف بھی وہ کرتے ہیں، اس حقیقت کو وہ مانتے ہیں، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جس دن یہ قلعہ منہدم ہوگا، مدرسے جس دن ختم ہو جائیں گے، اسلام پر ہر طرف سے حملے شروع ہو جائیں گے، اور اسلام اپنا تشخص صحیح معنی میں برقرار نہیں رکھ پائے گا، اور کوئی اس کا دفاع کرنے والا نہیں ہوگا۔ سچائی یہی ہے کہ مدارس ہندوستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہندوستان کی آزادی انہیں مدارس اسلامیہ کی مرہون منت ہے۔ دنیا کے مختلف میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دینے والوں کا تعلق انہی مدارس سے ہے۔ جہاں چندے کی رقم استعمال کی جاتی ہے، اس کے آغوش میں پلنے والوں نے ملت کی سربلندی کا کام انجام دیا ہے۔ بہرحال مدارس کے سلسلے میں کتنی فضیلتیں بیان کی جائیں آپ لوگ جانتے ہیں، مگر اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدارس اسلامیہ بہت متفکر ہیں اس سلسلے میں کہ آئندہ سال کا پورا خرچ تقریباً اسی رمضان میں وصول ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بے فکری کے ساتھ اگلے سال کے سارے انتظامات مدارس اسلامیہ کرتے تھے، مگر آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا ان مدارس اسلامیہ کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں اہم درخواست یہ ہے کہ جس طرح ہم ہر سال دیتے تھے، اس سال بھی مدارس سے خود رابطہ کر کے یا ان کے اکاؤنٹ یا دیگر آج کل میں بہت سارے آسانیاں، سہولتیں فنڈ ٹرانسفر کرنے کی مل چکی ہیں، تو ان کے ذریعے سے اس مدرسے کو اپنا فنڈ ٹرانسفر کریں، اور ٹرانسفر کر کے مدرسے کے نام پر رقم جمع کر کے اپنی خوش نصیبی سمجھیں کہ چلو ہر سال کی طرح اس سال بھی میں نے مدرسے کا تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا مال قبول فرمایا ہے۔ دوسری بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کی صرف عبادات اور عقائد کے سلسلے میں ہی رہنمائی نہیں کی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا ایسا طور طریقہ بھی سکھایا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے۔ معاشی خوشحالی اور بہتری کے حصول کی جد و جہد کرنے پر بھی اسلام نے ابھارا ہے، اور بجائے اس کے کہ کوئی انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کا محتاج رہے، اسلام نے کہا ہے کہ خود محنت کرو، خود محنت کرنے کی تلقین و تعلیم دیے۔
پھر جب محنت کر کے آدمی جب خوشحال ہو جاتا ہے اور اس کے پاس مال و دولت اکٹھا ہو جاتی ہے تو اسلام نے وہاں یہ سکھایا کہ کس طرح اور کن مقامات اور لوگوں پر خرچ کرنا ہے، اس کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسراف اور فضول خرچی سے بچے رہیں، سختی سے اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو فضول اور اسراف اس وقت خاص کر اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ رمضان کے موقع پر افطاری میں اور سحری میں کھانا بچ جاتا ہے، ایک خاص سا حصہ جو ہے ہمارے کھانے کا دسترخوان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں خاص کر رمضان میں اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس پر خاص خیال رکھیں اور یہ سوچیں کہ میرے علاوہ ایسے فقیر بھی ہیں جن کو ٹھیک سے سادہ سیدھا کھانا بھی میسر نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ یہ پرتکلف کھانے کھلا رہا ہے، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پرتکلف کھانوں میں سے تھوڑا سا حصہ کم کر کے میں ان غریبوں کی امداد کروں۔ تو فضول خرچی سے بچنا اور اس زمانے میں خاص کر لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت ضروری ہے، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ تیسری بات جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے اور ابھی درمیان میں چند دنوں کے لیے خریداری کے لیے دکانیں کھلنے کے اشارے مل رہے ہیں، تو اس سلسلے میں حالات کو سمجھنے اور حکمت سے کام لینے کی کوشش کریں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ایک طرف تو ہمارا مال اور ہمارا پیسہ ہمارے لیے اہم ہے، خصوصاً اسلام نے ایک انسان بلکہ مسلمان کے مال اور اس کے پاس رہنے والے پیسوں کو بہت اہمیت دی ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک گزارش یہ ہے کہ دکانیں کھلنے کے بعد خریداری کے لیے ہرگز نہ جائیں۔ اکابر نے، مسلم پرسنل لا نے اور جمعیت نے سب نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس سال خرچ کرنے کو، خصوصاً کپڑوں میں اپنا مال خرچ کرنے سے روکیں۔ یہی مال جو آپ کپڑوں میں خرچ کر رہے ہیں اسے روک کر غربا میں اسے تقسیم کریں، غربا میں امداد کے طور پر اس مال کو پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ مزید انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے مال میں اضافہ فرمائے گا، آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایک طرف تو اس کا ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ آپ کو باہر بھیج کر لوگ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح کورونا وائرس کا پورا ٹھیکرا مسلمانوں کے سر پھوڑا جائے اور یہ مشہور کرایا جائے کہ دیکھو اس کی کیا ضرورت تھی، اس وقت کپڑوں کی خریداری کی کوسی اتنی اہم ضرورت رہ گئی تھی، جو اس طرح مسلمان دکانوں پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں اور لے رہے ہیں اور سوشل ڈسٹنس کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کورونا وائرس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے اشارے اکابر نے دیے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب نہیں تو انشاءاللہ بعد میں تو کپڑے خرید لیں گے، ہر آدمی کپڑوں کے بغیر تو نہیں ہے، کپڑے تو پہنا ہوا ہے، اس وقت تو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔